ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے شعور کو جگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ لیکچرز یا یہ کلاسز. تو سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، گناہ کیوں کیے جاتے ہیں، گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سبب خواہش نفس، ٹھیک ہے، اور لا علمی کی وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں، اور دنیا سے محبت، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بعض گناہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بے حسی اور غفلت، اور دیکھیے مال دولت کی ہرس جو ہے وہ حب دنیا میں آ گئی، لہٰذا کوئی ایسی چیز نہ بتائیے، سب سن رہے ہیں نا غور سے، کوئی ایسی چیز نہ بتائیے جو اب حب دنیا کے اندر آتی ہو، اس سے ہٹ کر کوئی چیز بتائیے. اور آخرت کی جزا سزا پر پوری طرح یقین نہ ہونا، اور تکبر، حب ذات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک جامع لفظ، پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں، یعنی ذاتی منفعت اور ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے حب ذات میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا، اور بری صحبت، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے تو بعض اوقات نہ چاہتے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو بری صحبت ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے. اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی مایوسی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اور ماحول اور معاشرے کا خوف، اور انسانی تعلقات کی خرابی، یعنی غلط کار لوگوں کے پھر انسانوں سے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال بنیادی اسباب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. زبیدہ آپ ان سب اسباب کو دوبارہ دہرائیں اور چیک کریں لسٹ، کیا آپ سب نے ان سارے اسباب کو صحیح طور پر لکھ لیا ہے؟ گناہوں کے جو اسباب بتائے گئے ان میں خواہش نفس کی پیروی، لا علمی، دنیا سے محبت، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنا، بے حسی یا غفلت، آخرت پر یقین نہ ہونا، حب ذات، اللہ سے کمزور تعلق، شیطان کا بہکاوا، بری صحبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. ارادے کی کمزوری بھی لکھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لم نجد لہو عزما، کہ ارادے کی کمزوری ہو گئی تھی، اس میں عزم کی کمی ہو گئی تھی. کیونکہ جب ہم بعض اوقات ایک غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا ہوتا ہے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ارادے کی کمزوری اس میں شامل ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے سارے اسباب ہیں، ان سب اسباب پہ ایک نظر ڈالیے. جب بھی ہم نے غلط کام کیا تو کیا انہی میں سے کوئی ایک سبب نہیں تھا؟ بعض اوقات لا علمی تھی، بعض اوقات غفلت، بے حسی، بعض اوقات انا پرستی یا حب ذات، بعض اوقات ارادے کی کمزوری. یہ ساری چیزیں ہیں نا ہم سب کے ساتھ. شیطان بھی ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. بعض اوقات ماحول اور صحبت، یہ ساری چیزیں ہم سے غلط کام کراتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم کھڑے ہیں نا، امیجن کریں اپنے آپ کو، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک تیر کی شکل دیں، یہ سارے تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، کتنی چاروں طرف سے جلغار ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ہے یا نہیں؟ پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو کوئی غلطی کرتی نہیں، یہ میرا تو کوئی قصور ہے، میں تو بہت پاک باز بیوی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ کون کہتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ کون اس بھول کا شکار ہے؟ کون اس غلط فہمی میں؟ اگر وہ کوئی ہے اس غلط فہمی میں جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے میں قصور کوئی نہیں ہے اور میں نے گناہ نہیں کبھی کیا، یا میری غلطی کوئی نہیں، تو وہ کتنے بڑے دھوکے میں کہ نہیں ہے نا دھوکے میں. کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہم صاف ہو جائیں؟ کیونکہ جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، جب تک آپ اعتراف نہ کریں کہ ہم میں غلطیاں ہیں، اس وقت تک یہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کہ آئے گناہوں کو دھونے والے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو آپ سیریسلی لیں گے بھی نہیں. پھر یہ تو علاج بتایا جائے گا نا آپ کو. یہ جو کچھ میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں اس کتاب میں سے، یہ دراصل کیا ہے؟ علاج ہے. تو علاج کس کا ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ خطرات میں ہے، بیماریوں کی زد میں ہے، اور پھر کچھ بیماریاں اس پہ اٹیک بھی کی ہوئی ہیں اور وہ ان کا شکار بھی ہو چکا ہے. تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ ان سے باہر نکلے. اگر باہر نہ نکلے تو گناہوں کے بوجھ، وزر اور اوزار، کیا یہ بوجھ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں؟ کیا نقصان ہے؟ اگر ہمارے اوپر گناہ لدے رہیں کیا نقصان ہے؟ آپ کہیں گے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو اچھی بلی کھا پی رہی ہوں، بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، دنیا میں سب کچھ کر رہی ہوں، مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی مشکل کیا ہوگا؟ چلیے گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب گناہ ہم اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات لدے ہوئے اور ہم کو پتہ بھی نہیں کہ ہم گندے ہیں، میلے ہیں، احساس بھی نہ ہو. آخرت خراب ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ایک گناہ سے اور گناہ نکلے گا. اگر کچھ گناہوں کی ہم نے جڑیں نہ کاٹی، ختم نہ کیے، تو وہ اور گناہوں کا سبب بن جائیں گے. اور کیا نقصان ہوتا ہے گناہ کا؟ احساس گناہ یا احساس زیاں بھی مٹ جائے گا.
اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، دل شے ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے یا ایک شوق ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ضمیر پر بوجھ پڑ جاتا ہے، اور ضمیر کا بوجھ انسان کو لے ڈوبتا ہے. انسان کے لیے اداسی، پریشانی، ڈپریشن، خوف، اگر ہم گناہوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ سارا کچھ جمع ہو کے ہمارے اوپر کیا بن جائے گا؟ بوجھ ڈال دے گا، اور اس بوجھ کے تلے دب کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، مایوسی اور غم کا اور خوف کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ مل جل کے ہماری شخصیت کو تباہ و برباد کر دے گا. دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، یعنی گناہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں. اور دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے گناہوں سے انسان کو؟ دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملنے لگ جاتی ہے انسان کو. اور اس کے علاوہ انسان کا رزق بھی بعض اوقات کم ہو جاتا ہے. انسان کو ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اتنے میں انسان کو ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ خیر آتے آتے اس سے رک جاتی ہے. دنیا میں بھی خیر کے دروازے اس پہ بند ہونے لگتے ہیں. جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہم معاشرے میں ایک غلطی کو رواج دیتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہم پہ پڑنے لگتا ہے، ان کے ذمہ دار بھی ہم قرار دیے جائیں گے، آثار میں شمار ہونے لگتے ہیں وہ سب. نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر نیکی بوجھل لگنے لگتی، مایوسی